السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں آپ کی میزبان امارہ وٹو۔ ناظرین، آج میری آنکھوں کے سامنے ایک خبر گردش کر رہی تھی جس کو دیکھنے کے بعد میں خود بڑی حیران ہوں۔ یقیناً جب میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ خبر یہ کہ مذاکرات کے لیے حکومت سے خود رابطہ پی ٹی آئی نے اپنے پیش گئی مطالبات سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اب یہ خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ کہتی تھی، بلکہ کچھ عرصہ کیا کچھ دن پہلے یہ کہتی تھی کہ ہم کسی بھی صورت میں حکومت کے ساتھ جو ان سا ہے وہ مذاکرات نہیں کریں گے، بیٹھ کر بات نہیں کریں گے، لیکن آج یہ خبر دیکھی تو میں بڑی حیران ہوں۔ آگے آپ کو میں بتاتی جاؤں کہ یہ ہے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان آج باضابط مذاکرات کا آغاز کا امکان۔ جی آج ان کے مذاکرات کا امکان تھا، جو ذرائع کے مطابق یہ خبر ہے۔ جی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے 5 رکنی کمیٹی حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کرے گی، جس میں بریسٹر گوہر، عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، اسد کیسر اور علی محمد خان شامل ہوں گے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ مفاہمت کی فضا پیدا کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے مذاکرات کی پیشکش قبول کی ہے۔ سیاست میں مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہوتے ہیں، نہ کہ انتشار۔ اب یہ جو پوری خبر میں نے آپ کو سنائی ہے، ایک طرف جو جی ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ سیاست جو ان سی ہے وہ آپس میں مذاکرات کرنے سے ہی آگے بڑھتی ہے، انتشار پھیلانے سے نہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کچھ عرصہ پہلے کہتی تھی ہم مر جائیں گے لیکن حکومت کے ساتھ جو ان سے وہ ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ پی ٹی آئی کے لیے کچھ عرصہ پہلے یہی حکومت جو ان سی تھی وہ ایک چور تھے اور سمجھ لیں کہ انہوں نے ملک کو لوٹ کے کھا لیا۔ اب میں کسی پارٹی کے حق میں نہیں بول رہی، میں ایک جو خبر ہے اس کو بیان کر رہی ہوں کہ جب ہمارے معاملات ایسے تھے، جب ہم نے ملک میں اتنا دنگا فساد کروا دیا، اس کے بعد ہمارا 9 مئی والا واقعہ ہوا، اتنے واقعات، پھر یہ 24 نومبر والا ایک واقعہ ہوا جس میں آئے دن کال پہ کال دی جاتی تھی اور پھر جی ہماری حکومت آئے دن راستے بند کر دیتی تھی، کسی قسم کا جی آپ احتجاج نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف دیکھا جائے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہماری حکومت نے جی پورے احتجاج کیے، جلسے جلوس کیے، اور دونوں کو دیکھا جائے تو بڑا ڈیفرنس تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی جو ان سی ہے جی پی ٹی آئی کبھی ہماری حکومت کے ساتھ ہاتھ ملائے گی۔ اب یہاں پہ جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے؟ خان صاحب نے جو 20 سال اس طریقے انصاف کو بنانے چلانے میں لگایا، اس کے بعد حکومت میں آئے، اقتدار میں آنے کے بعد جی یہ سارے چور لٹیرے ہیں، پھر جی ان کو لندن بھجوایا گیا اور پتہ نہیں جہاں پہ نواز شریف کہتے تھے مجھے کیوں نکال دیا، اور ڈیفرنٹ کے بہت ایسے سینیریو جو ان سے ہمارے ملک میں پیش آئے۔ لیکن آج یہ تحریک انصاف کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں؟ ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں؟ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہماری عوام کو اتنا پاگل بنایا گیا کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اور آج وہی ہم ایک طرف جو ان سے ہے وہ ہمارے امریکہ سے بھی بڑی توقعات ہیں، دوسری طرف ہماری جی حکومت سے بھی بڑی توقعات لگ گئی ہیں، مذاکرات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے آرمی جو ان سی تھی ہماری وہ جی کرپٹ تھی، پھر ہم آرمی ہماری جی ان کو اچھی لگنے لگ پڑی، پھر ہماری آرمی آج پھر ان کو بری لگنے لگ پڑی۔ مجھے اس ملک میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ جو سیاست دان ہے، ہمارے جو بچے ہیں یا جو ہمارے ملک کے نوجوان ہیں، ان کے جذبات اور فیلنگز کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ کیا ان کو یہ احساس نہیں دلا رہے کہ جو ہم ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں، لیکن یہاں پہ نہ جانے کتنے لوگوں کی جو ان سی لاشیں، کتنے لوگوں نے شہید ہوئے، کتنے لوگوں نے قربانیاں دی، اور آج خان صاحب جی کرنے جا رہے ہیں مذاکرات۔ اب ایک طرف دیکھا جائے تو یہ صورتحال اچھی بھی ہے، ظاہری بات ہے کہ جب آپس میں مذاکرات ہوں گے، بات چیت ہوگی تو جو معاملات ہیں وہ شاید بہتری کی طرف جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ اس حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کے تحریک انصاف کے تعلقات کیسے رہتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، آگے کیا صورتحال ہے۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ان سی ہے خلاف ہے، دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ان سے ان کے ساتھ ہاتھ ملائے گی۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، زیادہ انتشار پھیلے گا یا مذاکرات سے معاملات حل ہو جائیں گے۔
تو میرے یہ تو یہی کہنا ہے کہ ہاں ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے جس میں ہماری بھلائی ہے، جس میں ہمارے ملک کی بھلائی ہے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے۔ ہم اس میں اگر دنگا فساد اس طرح کی چیزیں کریں گے، آپس میں لڑیں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملک ترقی کی طرف جائے گا۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ایسا کوئی بھی حکمران نہیں جو ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائے، بس ہماری عوام کو شعور کی کمی ہے۔ وہ ہم لوگوں کا یہ حساب ہے کہ ہم جس پارٹی کے ساتھ لگ جائیں تو بہت زیادہ ہی لگ جاتے ہیں، وہ چاہے نون لیگ کی ہو، چاہے تحریک انصاف کی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو دیکھ سوچ سمجھ کر کسی پارٹی کے ساتھ اتنا وہ ساتھ جڑنا چاہیے کہ کل کو آپ کو نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تو اب مزید کیا معاملات ہوں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا، اور کیا صورتحال ہوگی وقت ہی بتائے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔